اللہ کے ذکر میں، اطمینان کرنے کے لیے ذکر کریں اور مرشد سے وابستہ رہنے کے لیے تبلیغ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، مختلف قسم کے حالات ہیں، وہ ریاست جانے، ریاستی ادارے جانے، انتظامیہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان جن کا آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم النبیین کا ایمان ہے، آج ان کے دل دکھے۔ بے شک۔ کیوں؟ کہ کوئی زیادہ بڑا سوال تو نہیں تھا، چھوٹا سا جو سوال تھا کہ جو قصوروار ہیں انہیں منظر عام پر لے آؤ، اگر انہوں نے قرار واقعی کوئی سزا کی ہے تو ان کو سزا دی جائے ان کے عمل پہ، نہیں کی تو عوام کے سامنے دیکھ کے آپ کرو اور انہیں چھوڑ دو۔ اتنی سی تو بات تھی، اتنی سی بات پہ انہوں نے آج اہل ایمان مسلم بھائیوں کے اوپر آج لاٹھی چارج کیا، اس کا بہت دکھ ہوا۔ بے شک۔ ہم انجمن صفحہ اسلام اس کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ جو اسلام آباد میں موجود دھرنے والوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا، اس میں ہمارے انتظامیہ کے لوگ بھی شہید ہوئے، وہاں پہ ان مجاہدین میں جو بیٹھے کارکنان تھے ان کو بھی نقصان پہنچا، نقصان دونوں طرف ہوا، ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو، لیکن ریاست اس چیز کو سمجھے اور اس حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو پورا من طریقے سے حل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت کا جو ایمان، یہ کامل ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر سلسلے والے پہ فرض ہے، اور اس کے بعد اس کا تحفظ ہر کونے کونے کے اوپر اللہ نے فرض فرما دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے آقا دو عالم کے لیے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا منظور نہ ہوتا، اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا منظور نہ ہوتا تو میں کل کائنات ہی نہ بناتا، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے آپ کو تمام جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں سے مراد جانتے ہیں کیا؟ جو مخلوق آسمان میں ہیں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جو مخلوق زمین پر ہیں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جو مخلوق زمین کے تہہ میں ہیں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، حتیٰ کہ جو چیز سانس لیتی ہے ان تمام کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جس پتھر میں کیڑے کو رزق ملتا ہے اس تک کو رحمت بنا کے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو لہذا ہم انتظامیہ سے، ریاستی اداروں سے، اعلیٰ سطح کے عہدیداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے ڈیل کیا جائے۔ دوسرا، جو آپ سے میں نے پہلے کہا کہ بحیثیت مرید ہم پہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ہر شخص اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق سرکار شاہ صاحب کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم پتھر کے دور میں نہیں ہیں، ہم اس سے پہلے پانی والے دور میں بھی نہیں ہیں، ہم ہوائی دور میں بھی نہیں ہیں، ہم 21ویں صدی میں موجود ہیں، جہاں پر ہمارے مرشد اس دور میں تشریف لائے جس دور میں آڈیو بھی تھا، ویڈیو بھی تھا، کتب بھی تھیں، پبلشر بھی تھے، ہر چیز انٹرنیٹ سب موجود تھا۔ تو سرکار شاہ صاحب کی نشستیں
سرکار شاہ صاحب کی آڈیو، سرکار شاہ صاحب کی کتابیں موجود ہیں. اگر میں بھی سرکار شاہ صاحب کی تعلیمات میں فرق کر لوں، سرکار کی اس تعلیمات میں رد و بدل کر دوں، اور سرکار کی ویڈیو وہ فوراً دیکھ لیا کرنا کہ کہیں حماد صحیح نے کوئی رد و بدل تو نہیں کر دیا. اگر کر دیا ہے تو مجھے چھوڑو، میرے مرشد کو اپناؤ. اگر کوئی اور فرق، کوئی شخص، کوئی گروہ سرکار کی تعلیمات میں فرق کرے تو سب سے پہلے سرکار کی ویڈیو دیکھ لینا کہ جو یہ کہتا ہے کیا سرکار شاہ صاحب بھی وہی فرماتے ہیں. اگر نہیں فرماتے تو کنارہ کش ہو جانا. کیوں؟ کہ جو تعلیمات سرکار شاہ صاحب کی ہیں وہ اول بھی تھیں اور آخر بھی وہی رہیں گی. سرکار شاہ صاحب کی تعلیمات میں کبھی فرق نہیں آیا. اس لیے جب کسی پہ اعتراض ہونے لگے، کسی پہ شک ہونے لگے تو سرکار کی ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں، سرکار کی آڈیو سے استفادہ حاصل کریں، سرکار کی کتب سے استفادہ حاصل کریں. سرکار کرم فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے، نظر فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم دم دمادم یکو، دم دم دمادم یکو، سب مل کر بولو، مستی میں بولو، پکار کے بولو، ذرا پریم سے بولو، اے پیر ہمارا، رہبر ہے ہمارا، مرشد ہے ہمارا، نعرہ حیدری. اب آپ سے ایک ایسے فتنے کے بارے میں بات کی جائے کہ جو انجمن سرفروش شان اسلام، سرکار شاہ صاحب کی تعلیمات اور کارکنان کو گمراہ کرنے کے در پر ہے. وہ ہے نام نہاد مہندی فاؤنڈیشن کا ملعون یونس، جو خود کو گوہر بھی کہتا ہے. اس یونس کی تعلیمات کی وجہ سے، اس یونس کے خود ساختہ عقائد کی وجہ سے انجمن سرفروش شان اسلام کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، کارکنان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، مریدین کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور عوام الناس میں یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ کہیں یونس کے اور ان کے عقائد ایک تو نہیں. لہذا میں آپ تمام پر دوبارہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کس کی سانس کہاں نکل جائے. پھر اگر یہ شاید آخری اگر میرا موقع ہے تو آپ کے تک میں بات کو چاہ رہا ہوں کہ انجمن سرفروش شان اسلام کے ہر فرد کا، حضرت سیدنا ریاض احمد گوشئی کے اہل خانہ کا یونس ملعون سے اور اس کی نام نہاد مہندی فاؤنڈیشن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس کے عقائد سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کی خود ساختہ تعلیمات سے کوئی تعلق ہے. جس بھی شخص کو اس قسم کے عقائد، تعلیمات کا پرچار یا اس قسم کی بات کرتے ہوئے پایا جائے، اسے نہ گوھر شاہی والا سمجھا جائے، نہ انجمن سرفروش شان اسلام والا سمجھا جائے، بلکہ اس سے کنارہ اختیار کر لیا جائے. کیوں؟ کہ وہ سرکار کا نام لیتا ہے، بات اپنی کرتا ہے، سرکار کی تصویر استعمال کرتا ہے، بات اپنی کرتا ہے. ادارے کہتے ہیں کہ وہ بھی تو چاند سورج کی بات کرتا ہے، تصویریں استعمال کرتا ہے، آپ یہی کرتے ہیں، تو آپ ان میں فرق کیا؟ بڑا واضح فرق ہے. ادارے کے لوگوں کو میں بتانا چاہوں کہ یہ وہی فرق ہے جو طالبان اور پاکستان آرمی میں فرق ہے. دونوں کلمہ گو ہیں. طالبان بھی وہی کلمہ پڑھتی ہے جو پاکستان آرمی پڑھتی ہے، طالبان بھی وہی قرآن پڑھتا ہے جو پاکستان آرمی قرآن پڑھتی ہے، طالبان بھی وہی کلمہ بیان کرتے ہیں جو پاکستان آرمی کلمہ بیان کرتی ہے. فرق صرف عمل کا ہے. وہ طالبان اسلام کا نام لے کے مومنوں کو اندر شر پیدا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اور پاکستان آرمی اسی تلاوت کا ترجمہ کر کے اس شر کو مٹاتی ہے اور انہیں ہلاک کرتی ہے. تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، مبی کا سچا دائی، گور شاہی گور شاہی. پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. ایک اور بات کہ ہر شخص تو نہیں کہوں گا میں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے مرشد سے بہت محبت کرتے ہیں،
अल्लाह उनको उनकी मोहब्बत सलामत रखे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नफरत करते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आमीन आमीन। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि दो लोग जहन्नमी होंगे, एक वो जो मुझे रब के नजदीक कर देगा वो जहन्नमी होगा, और दूसरा वो जो मुझे कमतर कर देगा वो भी जहन्नमी होगा। तो उस वक्त किसी साहिल ने सवाल किया कि मौला अली मुश्किल कुशा बेहतर कौन होगा? तो आपने जवाब दिया कि जो मुझे मुझ जैसा समझे, बस वाह जी वाह। जो मुझे मुझ जैसा ही समझे, मुझे ना बेहतर समझे ना कमतर समझे, अली को अली समझे। नारे हैदरी, अजनारा पंजतनी सबलख नारे हैदरी। इसी तरह हर शख्स अपने मुर्शिद से वालाना मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत करो कि मुर्शिद के रास्ते में अटक ना जाओ। इतनी मोहब्बत करो कि मुर्शिद के रास्ते में अटको ना, और इतनी खौफ में भी ना हो या इतना डरो भी नहीं कि मुर्शिद की सवारी से उतर ही जाओ। अपने आप को मुर्शिद की तालीमात के तहत डाल लो। कुछ लोग कलमे में तब्दीली सुनने में आया आजकल में कि किसी एक गिरोह ने कलमे में तब्दीली की जिसका नाम मेहंदी फाउंडेशन है। उन्होंने कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली करने की कोशिश की। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि इस किस्म के कलमे का किसी तौर पे सरकार से ताल्लुक नहीं। बेशक। क्यों? सरकार शाह साहब अव्वल से आखिर तक कलमा हक की बयान फरमाते रहे, इसी का जिक्र देते रहे, इसी जिक्र से हमारे दिलों को नूर नूर करते रहे। सुभान अल्लाह। तो अगर इस कलमे से दूसरा कलमा ला रहे हैं तो ये सरकार का नहीं, उनका खुद साख्ता है जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार ने फरमाया जब 7 नताइज का जिक्र होता है तो उसमें नफ्स के जिक्र के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है। जब ये कलमे को बार बार दोहराया जाता है तो नफ्स के ऊपर चोट पड़ती है, शैतान के ऊपर ये तलवार की धार बन के लगता है, शैतान भागता है इससे। कुछ लोगों ने इस कलमे में तरमीम करके शैतान का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मालूम है ना जब कलमा पढ़ेंगे तो शैतान भागेगा। तो शैतान ने कहा तू कलमा ही बदल दे, तू कलमा ही बदल दे, रहेगा तेरे अंदर। इसलिए जो भी इस किस्म के अज़ाइम करता है अंजुमन शुरा का उससे कोई ताल्लुक नहीं, रियाज़ अहमद गोशा के अहले खाना का कतन कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई ऐसा काम करे उससे किनारा कश इख्तियार करें, चाहे वो कोई भी हो। मैं आखिर में आप तमाम साथियों को, दोस्तों को एक बार फिर हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गोशा की जश्न मुबारक पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, करता हूँ। अगर हमसे कोई कोताही हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, किसी की दिलादारी हो गई हो तो मैं उससे तहे दिल से माज़रत खाऊँ।